المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الدليل الثالث: المعرفة ضرورة فكرية. إن في هذا الكون وهذه الحياة التي يحياها الإنسان ظواهر طبيعية مختلفة، ففي السماء نجوم وكواكب ونيازك، وفي الجو سحاب ورعد وبرق ومطر، وعلى الأرض جبال وأدغال وأنهار وبحار، وفيها الطيور والسباع والحيطان والبشر، والجميع في حالة تغير وتبدل ونمو وفناء. ومن بين جميع هذه الموجودات يبرز الإنسان كموجود متميز ذي قوة عاقلة متفكرة، يعمل ويقدح وينازل لأجل البقاء، ويموت ويولد مثله، يعني يولد مثله. وعندما يبدأ الإنسان بوعي ذاته ووجوده ويجد نفسه واقعا بين جميع هذه المتغيرات الكونية، تختلج في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح شديد بالجواب عنها، بحيث لا يمكن أن يمر عليها بلا اكتراث، وهي: الأول، من أين أتيت؟ والثاني، ولماذا أتيت؟ والثالث، وإلى أين أذهب؟ فهو يتساءل في السؤال الأول عن مبدأ الوجود، وجوابه بإثبات الخالق ووحدانيته، ويتساءل في الثاني عن الغاية من خلقه، وجوابه بإثبات حكمة الخالق وبعث الرسل بالتكاليف والشرائع، ويتساءل في الثالث عن النهاية التي يؤول إليها بعد موته، وجوابه بإثبات المعاد والعالم الأخروي. وهذه الأسئلة تطرحها النفس البشرية من صميمها من دون اختصاص بطائفة من البشر. وفي جميع الظروف للبيئة البيئية والاجتماعية، وجوابها يشكل لب المعارف العقائدیہ۔ خب عزیزان، ہماری گزشتہ گفتگو خالق کائنات کی معرفت اور اس کے صفات اور افعال کی معرفت کے واجب ہونے پر دو عقلی دلیلیں قائم کر دی گئی۔ آج کی گفتگو میں ایک تیسری دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور تیسری دلیل واقعی بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے ایک سوال کیا تھا لفظ کے بارے میں، عشوائیہ۔ اس عشوائیہ کا معنی جاہلانہ، ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا معنی کورانہ۔ اس کا معنی بدون حساب و کتاب بھی کہہ سکتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، یعنی پیروی بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر برنامہ ریزی کے، ہوائی کسی کی پیروی تو قابل قبول نہیں ہے نا۔ لہذا کہتے ہیں ان برہان، اور یقین ویسے نہ کہ تقلید کے، ان تقلید و متابعت عشوائیہ، یعنی جاہلانہ، کورانہ، یہ لفظ۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی لفظ تھا جو الا ان یسلک طریقا یؤمن له النجات، یہ یؤمن کل پڑھا گیا تھا، سبقت لسانی کی وجہ سے متوجہ بعد میں ہوا، یہ یؤمن نہیں ہے، یؤمن له النجات، کہ نجات اس کے لیے تأمین کرے، ٹھیک ہے، ایک لفظ۔ اور ایک اور بھی لفظ تھا، ہاں، الا حناء الراحہ، کلمہ حنا،
ہا کے ساتھ، ہا نہیں، ہنا، ہنا کہتے ہیں خوشی کو، ہنا کہتے ہیں برکت کو، ہنا کہتے ہیں سعادت کو، ٹھیک ہے، یعنی راحت کی سعادت، یا مثلا انسان سعادت تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یہ لفظ تھا جو میں نے بتانا تھا، اس لیے عرض کر دیا۔ میرے خیال میں اگر کوئی ایک اور لفظ بھی تھا، وہ تھا فریسہ العذاب، ان یترک نفسہ فریسۃ العذاب۔ کلمہ فریسہ کا معنی قربانی ہے، ٹھیک ہے، طعمہ، لقمہ، ٹھیک ہے، لہذا یعنی کبھی ہے انسان پر کہ وہ اپنے آپ کو عذاب کا لقمہ بنا دے، عذاب کی قربانی کر دے، یعنی عذاب اپنے آپ کو قربانی کر دے، ٹھیک ہے، یہ فریسہ، ہاں فریسہ العذاب، لقمہ، ہاں لقمہ عذاب، طعمہ عذاب، اپنے، ٹھیک ہے۔ خوب، باقی میرے خیال میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا۔ خزم هذه الاجواء، خزم، میں پہلے اس کا معنی دیکھیں، ایک مرتبہ آپ ایسے کاٹتے ہیں اس کو، یا مثلا اکھاڑنا، اس کا مقصد ہے کہ ان حالات کو جڑ سے اکھاڑنے میں، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان حالات کو پیسنے میں، خزم اس کا معنی سابیدن بھی ہے، سائیدن اس کا معنی کندن فارسی میں کہتے ہیں، اکھاڑنا، اور دوسرا معنی اس کا جویدن بھی ہے، چبانا۔ مقصد ہے کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ٹھیک ہے، لفظوں کے معنی ذہن میں ہو، تاکہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ اس شورش کو بٹھانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے، مراد یہ ہے۔ کلمہ اجوا جو کی جمع ہے جس کا معنی حالات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی گفتگو میں تیسری دلیل بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل معرفت فکری ضرورت کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ دیکھیے، یہ کائنات، یہ حیات جو انسان جی رہا ہے، یہ زندگی جو انسان جی رہا ہے، اس کے لیے ظواہر طبیعیہ ہیں جو کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہیں۔ اس میں کہکشاں ہے، اس میں آسمان ہے، اس میں زمین ہے۔ آسمان میں آپ ستارے دیکھتے ہیں، سیارات دیکھتے ہیں، آسمان میں آپ شہاب ثاقب بھی دیکھتے ہیں، آسمان میں دمدار ستارہ بھی آپ دیکھتے ہیں، آسمان میں چمکتے ہوئے دھمکتے ہوئے ستارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور آسمان میں ایک نیزے کی شکل کا ستارہ بھی آپ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے ستارے آپ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فضا میں، اچھا آسمان اور زمین کے درمیان کا جو مسئلہ ہے، اس کو فضا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں فضا کو، فضا میں سحاب ہے، بادل نہ زمین پر ہے آسمان پر ہے، فضا میں، ٹھیک ہے۔ اچھا رعد ہے، برق ہے، یہ بارش ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ فضا میں۔ اچھا زمین پر آئے، آسمان پہ یہ کہکشاں، یہ پورے ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارات، یہ کواکب، بہت ساری چیزیں۔ نیچے آئیں زمین پر، پہاڑ ہیں، ٹھیک، اور جنگلات ہیں، دو،
نہریں ہیں 3، سمندر ہیں 4۔ اچھا، پھر ان نہروں اور سمندروں میں پرندے ہیں، اور خود زمین میں پرندے بھی ہیں اور حشرات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، یہ دونوں خشکی میں بھی اور بری میں بھی، دونوں میں، بری اور بحری دونوں میں، مچھلیاں بھی ہیں، انسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ سب کے سب حالت تغیر میں ہیں، یہ سب کے سب حالت تبدل میں ہیں، یہ سب کے سب نمو میں ہے۔ پھر آخر میں آ کر فانی ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان موجودات میں انسان ایک متمایز جاندار ہے، اور انسان ایک ایسا موجود ہے جو دوسرے موجودات سے منفرد ہے، علیحدہ ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، خود انسان صاحب قوت، قوہ عاقلہ متفکرہ ہے، فکر کر رہا ہے، اور یہ انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، اپنی بقا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنی بقا کے لیے بہت تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور آخر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اپنی بقا اسی میں دیکھتا ہے کہ اگر خود نہیں ہے تو اس کی اولاد ہو۔ یہ جو اولاد کی محبت ہے، یہ بھی حب ذات ہے در واقع، یا حب نوع انسان۔ خدا نے انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، بس یہ کیا ہے، انسان ہے اس بات کی یعنی بہت شدت سے ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ باقی رہے، اس باقی رہنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، پھر جو جس کا کام ہے وہ انجام دیتا ہے اپنا۔ جب انسان اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتا ہے اور اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تمام متغیرات کونیہ جو ہے ان میں خود یہ بھی تو ہے نا، اور پھر اپنے باطن کے اندر کچھ سوالات اس کے وجود میں اندر جو ہے وہ ایک تلاطم بپا کی ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات کا شدت سے اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان سوالات کا جواب ڈھونڈ لوں، گھٹن سی محسوس کرتا ہے اپنے اندر اگر یہ سوال کا جواب نہ ملے تو، لہذا وہ درپے ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے میں جواب دوں اس کا۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان وہ بغیر کسی اہمیت دیے ہوئے ان سوالات سے ویسے گزر جائے۔ سوالات کیا ہیں جو اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آخر میں کہاں سے آیا ہوں، میرے آنے کا ہدف کیا ہے، یا میرے بھیجنے کا ہدف کیا ہے، یا میرے یہاں ہونے کا ہدف کیا ہے؟ اچھا آخر کار نتیجہ کیا ہوگا، میرا اینڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سوالات ہیں، یہ سوال کسی خاص طائفہ اور فرقے اور گروہ سے مربوط نہیں ہے، یا کسی خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے مربوط نہیں ہے، بلکہ عمومی ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے اصل دہریہ ہو،
لیکن یہ سوال ہو تو اس کے ذہن میں آتا ہے اور شدت سے کوشش کرتا ہے کہ ان کے جوابات صحیح اور دقیق. اسلامی آئیڈیالوجی میں ان سوالات کے صحیح جوابات یہ ہیں. نمبر ایک، پہلا سوال کیا تھا کہ من این اتیت، تو کہاں سے آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی میں ایک خالق کے کائنات کی جانب سے خلق کیا گیا ہوں، مجھے اس نے خلق کیا ہے. یعنی میں اپنا خود بخود وجود نہیں آ گیا، کیونکہ میں ممکن الوجود ہوں اور حتماً میرے وجود کے لیے ایک واجب الوجود لذاتی ہے، جس کا وجود ذاتی ہے، غیر کی جانب سے نہیں ہے، بس اسی کی جانب سے آیا ہوں. یعنی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خالق ہے، بس اس بات خالق. اچھا وہ خالق بھی ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، شریک نہیں ہے کسی کے ساتھ وہ. ٹھیک ہے، جس طرح مثلا بعض اوقات یہ مختلف پارٹیاں مل کر ایک حکومت تشکیل دیتی ہیں، نہیں اس طرح نہیں ہے، شریک نہیں ہے کوئی بھی. کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شے، کوئی ذات اس کا شریک، اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اچھا دوسرا سوال جو ہے کہ بھئی میں کیوں آیا ہوں، یعنی مقصد یہ ہے کہ مجھے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس خالق نے خلق کیا ہے اس کو خلق کرنے میں کوئی ہدف تو ہوگا نا. عقل کہہ رہی ہے کہ ہدف ہے، بغیر ہدف کے نہیں خلق کیا. وہ ہدف کیا ہے؟ جس طرح قرآن کی آیات اور روایات سے ہے، مثلا تاکہ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت، اس وجہ سے انسان کو خلق کیا گیا. یا دوسرے لفظوں میں انسان کو خلق کیا گیا تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، تقرب الی اللہ، قرب الی اللہ کے لیے انسان کو خلق کیا گیا. ایک دوسری بات، دوسرا یہ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور شرائع بھیجے، شریعتیں بھیجی، انسان کے لیے احکام بھیجے، تکالیف، ذمہ داریاں. یہ سب اس سوال دوم کا جواب ہے. بس میں کیوں خلق کیا گیا ہوں، یعنی بتا رہا ہے کہ وہ جو میرا خالق ہے وہ حکمت رکھتا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے اس کے نزدیک کچھ ہدف ہے، مقصد ہے، جس مقصد کے لیے مجھے، وہ مقصد میں نے عرض کر دیا کیا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ الی این اذهب، میں کہاں جاؤں گا، آخر کیا ہوگا، مآل الامر کیا ہے. کہتے ہیں یہ ہے کہ میں صرف اس زندگی دنیاوی میں منحصر نہیں ہوں، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے زراعت کرنے کے لیے، مجھے بھیجا گیا ہے کاشت کرنے کے لیے، مجھے بھیجا گیا ہے یہاں سے کچھ وہاں لے جانے کے لیے. تو یعنی اگر وہاں کچھ بھی نہ ہو تو یہاں سے لے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی حتماً کچھ چیز تو ہے نا. یعنی مقصد ہے کہ حساب کتاب ہے، یہ زندگی ایسے نہیں دے دی گئی آپ کو، اس کے لیے حساب کتاب رکھا گیا ہے. اگر اس سے صحیح استفادہ کیا تو ابدی نعمت، اگر اس سے صحیح استفادہ نہ کیا تو جرمانہ، تو پھر ابدی عذاب. ٹھیک، یہ ہے. یہ نا مقصود ہے کہ معاد اور عالم آخرت میرا مآل الامر ہے، برگشت میری اسی طرح ہے. اچھا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے جو یہ ارشاد فرمایا رحم اللہ عمران، اس شخص پر کہ جو یہ سوچے، یہ بچار کرے، یہ غور کرے، یہ فکر کرے کہ من عین و الی عین و فی عین، ہر آگے پیچھے من عین فی عین و الی عین ترتیب سے.
اس طرح وہ روایت جس طرح ہو اسی طرح. مقصد کیا ہے، یہ کیوں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہمیت؟ چونکہ اصل تمام تر عقائد کا مرکز اور محور یہی چیزیں ہیں، ان کے جوابات ہیں مرکز. لب عقائد یہی ہے. اچھا، یہ انسان، یہ بشر سوالات پوچھتے ہیں اور صمیم قلب سے یہ سوالات ہوتے ہیں اس کے. ممکن ہے پھر اپنے شیطانی وسوسوں میں آ کر ان کو کوئی زیادہ یعنی ان کے پیچھے جدت سے نہ جائے، اپنے آپ کو ویسے راضی کر لے، لیکن سوالات ہوتے ہیں. اور یہ سوالات بھی کسی خاص طائفے، اور خوب ان سوالات کے جوابات ہمیں اثبات خالق کائنات اور پھر خلقت انسان و غیر انسان کے ہدف اور آخر کار کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. یہ بات وہی ہوگی نا، خالق کائنات کا اثبات اور اس کے افعال اور اس کی صفات، ان کی معرفت کی طرف پلٹتی ہے یہ چیزیں. لہذا پس معرفت خالق یعنی اس کی ذات کی معرفت اور اس کے افعال کی معرفت اور اس کے صفات کی معرفت. بعثت رسول افعال میں سے ہو جائے گا، ٹھیک. انزال کتب افعال میں سے ہے، معاد بھی اس کے افعال میں سے ہے، خلق بھی افعال میں سے ہے، علم و قدرت یہ مثلا صفات میں سے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آج کی تطبیق کرتے ہیں، پھر آتے ہیں ادلہ نقلیہ کی طرف. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدلیل الثالث المعرفۃ ضرورت فکریہ. تیسری دلیل معرفت ضرورت فکری ہے. ان فی ھذا الکون، بے شک اس کون مانا کائنات، اس کائنات میں، وھذہ الحیات التی یحیاھا الانسان، اور یہ حیات جس میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، حیات بسر کر رہا ہے، اسے جی رہا ہے. اس کائنات میں کیا ہے؟ ظواہر. یہ ظواہر اسم ان ہے اور یہ غیر منصرف ہے، موصوف ہے طبیعیہ، یہ اس کے لیے صفت ہے. اس کائنات میں، اس حیات میں کچھ ظواہر طبیعیہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہیں. اب ظواہر طبیعیہ یا تو آسمان پر ہے یا زمین پر یا فضا میں. اب ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مثالیں دے رہے ہیں. ففی السماء نجوم، آسمان میں نجوم. نجوم جمع نجم. نجم درخشاں ستارے کو کہتے ہیں، روشن ستارے کو کہتے ہیں. وکواکب، کواکب جمع کوکب. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. ونیازک، یہ لفظ وہ ہے یعنی معرب ہے، عربی نہیں ہے. یہ عربی بنایا گیا ہے، عربی نہیں ہے. انہوں نے ٹھوس ٹھوس کر کے بیان کیا. نیازک یا نیازک، یہ نیزک کی جمع ہے. نیزک، نیزک، نیزک کوچے کو کہتے ہیں، چھوٹے نیزک کو کہتے ہیں. کوچے کو؟ ہاں، چھوٹا نیزا. اچھا اچھا. چھوٹے نیزے کو فارسی میں نیزک کہتے ہیں. یہ لفظ فارسی ہے، ٹھیک ہے نا. لفظ یعنی ہے جمع نیازک. یہ کاف وہ ضمیر نہیں ہے، وہ چھوٹے والا کاف ہے. ہاں، وہ فارسی میں جو آتا ہے مردک، مثلا مردک کہتے ہیں نا، یعنی آپ کو اسی طرح دخترک، زنک مثلا، وہ یہ تصغیر کے لیے ہے دوسرا لفظ نیازک. اس کا معنی جو ہے، ایک تو معنی یہ ہے وہ آسمان پہ جو دمدار ستارہ ہوتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے نیازک. اچھا، دوسرا کہتے ہیں ایسا ستارہ ہے، وہی دمدار ستارہ ہے نا، اس کی شکل نیزے کی طرح ہے.
یعنی وہ ستارہ جو نیزے کی شکل کی طرح ہو اسے نیازہ کہتے ہیں. وہ چھوٹا ستارہ جس کی شکل نیزے کی شکل کی طرح ہو لہٰذا اس کو نیازہ کہتے ہیں. یہ لفظ آپ نے دیکھنا ہو تو اس فارسی لغتوں میں نیزک میں نون میں دیکھیں گے تو مل جائے گا. یہ وہ پھر جب کہتے ہیں فضا کو. ٹھیک ہے، جب مانا فضا کو. فضا میں کیا چیزیں ہیں؟ سحاب، تو یہ جمع ہے. رعد، برق، مطر، یہ تین چیزیں. رعد و برق یہ جو بجلی گرجتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات بارش سے پہلے ایک آواز آتی ہے اور بجلی چمکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو رعد و برق کہتے ہیں. آواز کو رات کہا جاتا ہے اور چمکنے کو برق. ہاں، برق وہی ہے، چمکنا. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے لگ رہا ہے کہ چمک جو ہے چھا جاتی ہے آسمان پہ. سحاب بادل ہے، رعد و برق و مطر. مطر بارش کو کہتے ہیں. رعد و برق یہ بجلی کا گرجنا اور کیا کہتے ہیں اس کو، اردو میں بھی تقریباً رعد و برق چلتا ہے. ورعد وبرق قرآن میں کریم میں بھی ہے. وعلی الارض، زمین پر کیا چیزیں ہیں؟ جبال، جبال جمع جبل. ادغال، یہ جنگلات کے معنی میں ہے، جنگل کی جمع ہے. ادغال، ہاں جی، دغل. انہار جمع نہر، جمع نہر. بحار جمع بحر. وفیہا، فیہا کی ضمیر آپ ادھر اس زمین کی طرف پلٹا دیں، یعنی زمین میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر باہر میں پلٹیں گے تو پھر پرندے شرندے مشکل ہے وہاں. ٹھیک ہے نا، لہذا اس کی ضمیر کو آپ ارض کی طرف پلٹائیں. زمین میں طیور بھی ہیں، جمع طیر پرندے. والسباع، سباع جمع سبع درندہ، وحشی حیوانات. ٹھیک ہے، السباع جمع سبع درندے. والحیتان جمع حوت مچھلی ماہی کہتے ہیں. حوت عام ماہی کو نہیں کہتے، بزرگ جو ماہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. لہذا فارسی میں آپ ہیں ماہیان بزرگ یا ماہی بزرگ. والبشر، اور انسان. والجمیع فی حالت تغیر و تبدل، اور تمام یہ چیزیں حالت تغیر و تبدل میں ہوتی ہیں. ونمو، رشد ہوتا ہے، نمو ہوتا. اب ایک پودے کو دیکھیں، ایک بیج آپ بوتے ہیں، پھر پودے کی شکل نکلتی ہے، پھر پودا جو ہے وہ درخت بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچے کو دیکھیں، بکری کا بچہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے شکم مادر میں جو مراحل ہے وہ پھر نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر. یا انسان کو دیکھیں، وہ شکم مادر میں جو مراحل ہیں اس سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بالکل، اور پھر سب کی محبت کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، جلب کرتا ہے. ایسا 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 پھر وہ آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر مسکراتا ہے، پھر ہمکتا ہے، پھر چلتا پھرتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں وہ بچپن کا مرحلہ گزار کے جوانی میں قدم رکھتا ہے، پھر خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس دنیا سے بوڑھے ہو کر یا جوانی میں دونوں حالتوں میں ممکن ہے بچپن میں چلا جائے. آخر کار اس دنیا سے جانا ہے اس نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تغیر ہے، یہ تبدل ہے. وفنا، اور معنی فنا بھی یہاں اسی معنی میں ہے.
ہاں یعنی منتقل ہو جانا خاص طور پر انسان کے لیے. ومن بین جمیع هذه الموجودات یبرز الانسان، ان تمام موجودات میں انسان ایک موجود متمیز کے طور پر ظاہر ہے. یبرز برزہ بروز ظہور کے معنی میں آشکار دکھائی دے رہا ہے کہ موجود متمیز ہیں، ایک متمیز متشخص واضح آشکار عیاں اور منفرد موجود کی طرح ظاہر ہے. یعنی سب سے انفرادی حیثیت اس کو حاصل ہے دوسرے حیوانات سے. ذی قوت عاقلۃ، انسان ایک موجود متمیز صاحب قوت عاقلہ مفکرہ ہے. یعمل ویکدح وینازل لاجل البقاء، زحمت اور محنت کرتا ہے سب کیا؟ بقا کے لیے. وہ یموت، اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ یولد مثلہ، یا اولد یولد مثلہ مفعول بنائیں. یہ یکدہ و ینازل کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظی معنی انشاءاللہ میں کل عرض کر دوں گا. وعندما يبدأ الانسان بوعي ذاته ووجوده، جب انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے وجود میں غور و فکر شروع کرتا ہے، تو وَيَجِدُ نَفْسَهُ وَاقِعًا بَيْنَ جَمِيعِ هَذِهِ الْمُتَمَيِّزَاتِ الْكَوْنِيَّةِ، اپنے آپ کو پاتا ہے ان تمام متغیرات کونیہ میں، کائنات کی تبدل اور تغیر پذیر یا ہونے والی تمام تر چیزوں کے درمیان میں خود کو بھی دیکھتا ہے. تختلج فی باطن نفسہ اسئلہ، یعنی اپنے باطن میں یہ ایک سوالات ہوتے ہیں جو خلجان پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جو گھٹن سی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اسے. یہ ایک موج کی طرح طغیانی کر رہے ہوتے ہیں یہ سوالات اس کے اندر. اختلاج کہتے ہیں خفگی کو، اختلاج کہتے ہیں گھٹن کو. ٹھیک ہے، مقصد ہے یہ سوالات ابھر رہے ہوتے ہیں. یہاں تختلج کا معنی آپ ابھرنا بھی کر سکتے ہیں. سوالات وجود میں آتے ہیں، جولان ہوتے ہیں، موج مارتے ہیں، ابھرتے ہیں، اٹھتے ہیں سوالات. تو طالبہ بإلحاح شدید بالجواب عنہ، یہ سوالات خود انسان سے جوابات چاہتے ہیں، وہ بھی شدید اصرار کے ساتھ. الحاح پافشاری فارسی میں جسے کہتے ہیں، یا اصرار. اور دوسرا مثلا کیا کہتے ہیں، زاری کردن. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو بار بار یہ کہنا بھئی کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اس حالت کو منتیں کرنا، منت سماجت کرنا، اصرار کرنا، زور دینا اور پریشرائز کرنا اسے کہ ان سوالات میں جوابات دو. اس کا معنی ہے بحیث لا یمکنہ ان یمر علیہا بلا اکتراث، اس طرح کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ان سوالات سے گزر جائے بغیر کسی اہمیت دیے ہوئے. یعنی ان سوالات کو بغیر اہمیت کے انسان نہیں گزرتا. اکتراث اہمیت دینا یا حائز اہمیت سمجھنا،
یا مہم سمجھنا بغیر اس کے کہ وہ ان کو مہم سمجھے یا ایسے گزر نہیں جاتا. بحیث لا یمکن ہو، ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ ان یمر علیہا، ان سوالات سے گزر جائے بغیر اہمیت دیے ہوئے، بغیر توجہ کیے ہوئے، بغیر ان کو مہم سمجھتے ہوئے، اہم سمجھتے ہوئے. وہ سوالات کیا ہیں؟ وہی ہے، یہ سوالات یہ ہیں. اول من این اتیت، میں کہاں سے آیا ہوں. الثانی نمبر 2 ولماذا اتیت، میں کیوں آیا ہوں. الثالث والی این اذهب، میں کہاں جاؤں گا. فهو يتساءل في السؤال الاول عن مبدأ الوجود، انسان پہلے سوال میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وجود کا مبدأ کیا ہے. ٹھیک ہے، خالق وجود، سرچشمہ وجود کیا ہے. مبدأ یعنی کوئی سرچشمہ، یعنی چونکہ میرا وجود ذاتی تو نہیں ہے نا، جب ذاتی نہیں ہے تو اس کا سرچشمہ کیا ہے. وجوابہ، اس سوال کا جواب یہ ہے بإثبات خالق، بإثبات الخالق و وحدانیتہ، خالق اور اس کی وحدانیت کا اثبات جواب ہے اس سوال کا. وَيَتَسَاءَلُ فِي الثَّانِي، اور دوسرے سوال میں وہ انسان پوچھ رہا ہے من خلقہ، عن الغایۃ من خلقہ، کس کے بارے میں کہ اس سے خلق کرنے کا ہدف کیا ہے. خود انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، غایت کیا ہے. اس سوال کا جواب کیا ہے. وہ جواب ہو اثبات حکمت الخالق، وہ جس خالق نے خلق کیا ہے نا، حتماً وہ ایک حکمت رکھتا ہے، اور وہ حکیم اسی انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. بعث الرسل باثبات حکمت الخالق و بعث الرسل بالتکالیف والشرائع. اور انبیاء کو کس کے ساتھ بھیجا؟ یعنی شریعتیں دے کر بھیجا، ذمہ داریاں سونپ کر بھیجا. وَيَتَسَاءَلُ فِي السُّؤَالِ الثَّالِثِ عن النہایت التي يؤول الیہا بعد موتہ، موت کے بعد وہ کہاں جائے گا، اس اینڈ کے بارے میں، اس آخر کے بارے میں سوال کرتا ہے انسان. وہ جواب ہو، اس کا جواب اثبات المعاد، معاد کو ثابت کرنے میں ہے. والعالم الاخروی، اور عالم آخرت کو ثابت کرنا اسی سوال کا جواب ہے. وَهَذِهِ الْأَسْئِلَةُ تَطْرَحُهَا النَّفْسُ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ صَمِيمِهَا، یہ سوالات خود نفس بشری، خود انسان اپنے صمیم قلب سے، تہ دل سے طرح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. من دون اختصاص بطائفة من البشر، اچھا بغیر اس کے کہ یہ سوالات انسان کے کسی خاص گروہ کے ساتھ مخصوص ہوں. وفی جمیع الظروف البیئیہ والاجتماعیہ، اور تمام اجتماعی حالات اور زمانوں میں یہ موجود ہے. یہ سوالات کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے میں، ہر معاشرے اور ہر طبقے کے لیے. وہ جوابها یشکلو یا یشکلو، اگر اس کو جوابها یشکلو پڑھیں گے تو پھر لب المعارف العقائدیہ، اس کا جواب معارف عقائدیہ کے لب کو تشکیل دے رہا ہے. اچھا اگر اس کو مجہول پڑھیں وہ جوابها یشکلو، اس کا جواب جو ہے وہ معارف عقائدیہ کا لب تشکیل دینا ہے. البتہ جوابها ان یشکل پڑھیں تو پھر وہ ہو جائے گا، یعنی لب المعارف العقائدیہ، یہ نائب فاعل بن جائے گا اسی یشکل کے لیے تاویل مصدر میں جا کر، یعنی تشکیل و لب المعارف العقائدیہ بن جائے گا. اور اگر ان کو نہ بھی مقدر رکھیں یشکل تو
لب المعارف العقائدیہ ہے. مغز معرفہ. ہاں مغز لب بھی لب نچوڑ مغز اسارا جسے کہتے ہیں. الثانی الادلۃ النقلیہ وتنقسم الی قسمین. میرے خیال میں اس کو کل کے لیے چھوڑ دیں, کافی ہے اتنا. بلے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد.